بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتصنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک ہی آیت ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کو نہ ماننے والے، خود ربوبیت کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ کا ذکر فرمایا تھا۔ اس آیت میں اللہ رب ذوالجلال اپنے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا اور پھر جو ہے تو تعجب سے چند الفاظ کہے تو اللہ رب ذوالجلال نے اسے اسی وقت اسی جگہ موت دے دی اور 100 سال تک وہ مرے ہوئے پڑے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا، پھر گفتگو کی، تو اس کا واقعہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس کی مثال کہ وہ ایک ایسے شہر سے گزرے کہ اس کی چھتیں دیواروں پر پڑی ہوئی تھیں اور چھتیں گر پڑی تھیں، پھر ان پر دیواریں گر پڑی تھیں، کھنڈرات بن گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، بخت نصر، اس نے آگے یروشلم کو تخت و تاراج کیا تھا اور گھروں کو گرایا تھا اور آگ لگائی تھی اور لوگوں کو قتل کیا اور قیدی بنا کر لے گیا تھا۔ تو وہ اللہ کے نبی تھے، وہ جا رہے تھے تو اس نے گرے ہوئے شہر کو دیکھا، کھنڈرات کو دیکھا اور مرے ہوئے لوگوں کو دیکھا، ان کی باقیات کو دیکھا تو تعجب سے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو کیسے آباد کرے گا، اور یہ جو لوگ ریزہ ریزہ ہوئے پڑے ہیں یہ کیسے دوبارہ زندہ اللہ کرے گا۔ حالانکہ اسے یقین تھا، لیکن تعجب سے اس نے ایسی بات کہی تو اللہ رب ذوالجلال نے اسی جگہ اسے موت عطا فرمائی۔ تو فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس کی مثال ہے کہ جب وہ ایک قصبے پر سے گزرے اور جو ہے تو اس کی دیواریں چھتوں پر گری ہوئی تھیں، یعنی چھتیں گری ہوئی تھیں، پھر دیواریں سب کچھ گرا ہوا تھا۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہنے لگا اللہ رب ذوالجلال کیسے ان لوگوں کو زندہ کرے گا مرنے کے بعد، اور اس شہر کو کیسے آباد کرے گا ویران ہونے کے بعد۔ تو اللہ فرماتے ہیں فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، پھر اللہ نے اسے موت عطا فرما دی۔ وہ کیا، اس شہر کے پاس جب وہ بیٹھا سستانے لگا، گدھے پر سوار جا رہا تھا، گدھے کو باندھا، خود جو ہے تو تھوڑا آرام کرنے لگا، اس کے پاس کھانے کا سامان بھی تھا، پانی بھی تھا، تو اللہ رب ذوالجلال نے اسی جگہ اسے موت عطا فرمائی۔ کتنے تک؟ 100 عام، 100 سال تک۔ ثم بعثہ، 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا۔ جب 100 سال کے بعد اٹھ گیا
تو قال کم لبثت، اللہ نے 100 سال کے بعد زندہ کیا تو پوچھا اے عزیر تو یہاں کتنا وقت رہا ہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا میں 1 دن رہا، بلکہ 1 دن سے بھی کچھ کم۔ مثلا وہ صبح کے ٹائم سو گیا تھا تو عصر سے پہلے اللہ نے عصر کے وقت اس کو بیدار کیا، تو اس نے کہا سوچا یہ وہی دن ہوگا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ 100 سال گزر گئے۔ اب پھر یہ لوگوں کو بھی نظر نہیں آیا اللہ کی قدرت ہے، اس کے بدن کو بھی کوئی شاید نقصان نہیں ہوا، یہ اللہ کی قدرت ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو فرمایا قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا کہ تو 100 سال تک رہا ہے یہاں، جو ہے تو 100 سال تک تیرے اوپر میں نے موت طاری کر دی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ وہ بالکل خراب نہیں ہوا، پانی بھی اسی طرح تازہ 100 سال کے بعد جو برتن میں تھا، اسی طرح کھانا بھی جو 100 سال پہلے تھا وہ بھی ایسے ہی تھا، یعنی کھانا جلدی خراب ہو جاتا ہے، اور اس طرح جو پانی بھی کچھ وقت کے بعد اس میں جو تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے کھانے اور پانی کو تازہ رکھا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اب کہا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھ، تو اس نے جب گدھے کی طرف دیکھا تو گدھا ہے ہی نہیں، اس کی ایک ہڈی ادھر پڑی ہے ایک ادھر پڑی ہے، گدھا مر کھپ گیا۔ جو گھاس وغیرہ چر کے زندہ رہ سکتا تھا گدھا، وہ تو مر گیا، باقی جو کچھ وقت کے بعد 1-2 دن کے بعد کھانا خراب ہوتا وہ ٹھیک ہے، وہ 100 سال تک تازہ رہا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تجھے جو ہے تو لوگوں کے لیے ایک قسم کی نشانی بنائیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ کیسے ہم انہیں جمع کرتے ہیں، ثم نکسوها لحما، کیسے پھر اس پر جو ہے تو ہم گوشت چڑھاتے ہیں، کیسے اس کو زندہ کرتے ہیں۔ تو پھر جو ہے تو حضرت عزیر کو کہا کہ اپنے گدھے کو نام لے کر پکار۔ عزیر نے جو گدھے کا نام رکھا ہوا تھا وہ نام لیا، تو اس طرح ہڈیاں جمع ہو گئیں اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، پھر اس میں گوشت پوست آنتیں وغیرہ سب کچھ ہو گیا، پھر جو ہے تو گدھا زندہ ہو کے اس کے سامنے آ گیا۔ فلما تبین لہ، اور جب یہ تمام چیزیں اس پر ظاہر ہو گئیں، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو عزیر علیہ السلام کہنے لگا کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اسے زندہ کیا اس وقت، کیونکہ بہت سے لوگوں کا اعتماد تھا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے۔ جب عزیر علیہ السلام گئے پھر عزیر کو وہ شہر بھی آباد دکھایا، وہ جو یروشلم بیت المقدس شہر تھا وہ بھی آباد ہو گیا تھا، ہلچل تھی، چہل پہل تھی۔ پھر اپنے گاؤں گیا، وہاں کچھ لوگ جو زندہ تھے انہوں نے ان کو دیکھا، اور پھر جو تاریخ میں لکھی ہوئی تھی کہ یہ گم ہو گیا تھا، اور جو ہے تو بعد والے لوگوں نے بھی اس کو پڑھا، عزیر کو دیکھا، تو جو ہے تو ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی جو ہے تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا، ایک قدرت تھا۔ اب عجیب بات تھی، عزیر علیہ السلام جس عمر میں گئے تھے، مثلا 40-50 سال تک، وہ تو اس عمر کے تھے، جو اس کے 2-3 سال کے بچے تھے وہ 100 سال سے بھی کراس کیے ہوئے تھے، یعنی وہ بوڑھے اور جو ہے تو بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف ہو گئے تھے، لیکن عزیر جوان تھا۔ عزیر کی داڑھی کالی تھی اور بچوں کی داڑھی سفید تھی۔ یہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے۔ پھر جو ہے تو عزیر علیہ السلام نے جو ہے تو تبلیغ کی، پھر جو ہے تو لوگ دین پر آنے لگے اور مسلمان ہونے لگے، زندگی رہی تو انشاءاللہ آگے بعد میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔